اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کلندر شعور کا آج ہم صفحہ نمبر 14 سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا پیراگراف کا عنوان ہے ذات کا مطالعہ۔ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ اس چیپٹر میں چلتے جائیں گے، یا کم از کم اس پیراگراف میں یا اس عنوان کے تحت جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہاں لفظ ذات نہیں آئے گا۔ کیا نوٹ کیجیے، پیراگراف کا صفحہ نمبر 14 پہ عنوان کیا ہے؟ ذات کا مطالعہ، اور اس میں لفظ ذات کہیں نہیں آئے گا۔ میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیں، جب ہم اپنے آپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک محدود اور فنا ہونے والا جسم ہے، اور یہی ہماری زندگی کی پہچان ہے۔ غور کریں، عنوان ہے ذات کا مطالعہ، اور کیا کہا؟ ہم جب اپنے آپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ کا نام ہے ذات۔ یہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ٹرمنالوجی کو بہت زیادہ گھما دیا گیا ہے، بات سمجھنا دشوار لگتا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم اپنے آپ کا مطالعہ کریں گے تو یہ ہم اپنی ذات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم ہیں، یہ جو ہمارا اپنا آپ ہے، یہ جو میں ہے، یہی ذات ہے۔ اسی کو انا کہا ہے۔ یہ آگے روح سے کام لے رہی ہے۔ روح آگے نسمہ کو تخلیق کر رہی ہے، اس کو گھوڑا بنایا ہوا ہے، نسمہ آگے جسم کو چلا رہا ہے۔ یہ بیسک فارمیٹ ایک دفعہ سمجھ آ گیا تو آپ کو اپنے شعور کو ڈیولپ کرنا آ جائے گا۔ وہاں پہلے ہم نے صاف کہا بنے کہ بھئی یہ ہم ایک شعور ہیں، وہاں پہ بھی لفظ ہم آیا، ٹھیک ہے۔ حقیقی مسرت سے آشنا ہونا ہے وہ ہم نے ہونا ہے، دکھوں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہم ہیں۔ ہم نے دکھوں سے بچنا ہے، ہم نے مسرتوں سے آشنا ہونا ہے، لیکن ہماری سوچ میں ایک غلطی کیا ہے؟ وہ یہ غلطی بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک محدود اور فنا ہونے والا جسم ہے، اور یہی ہماری زندگی کی پہچان ہے۔ یہ ہماری زندگی کی اصل آئیڈینٹیفیکیشن کہہ لیں، یا ہماری زندگی کو اسی سے ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ اب یہ جسم جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کثافت، گندگی، تعفن اور سڑاند ہیں۔ اس کے اجزائے ترکیبی، یہ مادی جسم کیا ہے؟ کثافت ہے، اس میں کثیف چیزیں ہیں۔ گندگی ہے، یعنی جب آپ کی چیزیں جو کھاتے ہیں وہ بھی گند سے بنی ہیں، یہ کھاد سے بنی ہیں۔ کھاد کیا ہے؟ گندگی ہے۔ تعفن کا مطلب ہے بدبودار ہے، اور سڑاند ہے، سڑاند کا مطلب سڑی ہوئی، کسی چیز کے گلنے اور سڑنے کی وجہ سے جو بدبو ہوتی ہے اسے سڑاند کہتے ہیں۔ اب اس سڑاند کی بنیاد اس نظریے پر قائم ہے، یعنی انسان کو سڑاند کا ہے کہ اس کا جسم گلتا سڑتا ہے۔ سب کے مشاہدے میں انسان مر جاتا ہے تو جسم گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جن دوستوں کو یہ اتفاق ہوا ہے کہ کسی کے جنازے میں انہوں نے مردے کو غسل دیا ہو، یا اس طرح کے موقع ملتے ہیں کہ ہم میت کو غسل ہوتے دیکھتے ہیں، یہ بات
سب کے مشاہدے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں ذرا جلدی کرو ورنہ جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، اور حقیقتاً بو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ 12 15 18 گھنٹے بعد لاش جو ہے اس سے مہک اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے بعد اسے دھوئیں تو باقاعدہ ہاتھوں سے دیر تک بو آتی ہے۔ یعنی اتنی عجیب سڑاند ہے اس کی۔ اب یہ اس نظریے پر قائم ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مادہ ہوں اور میں اس مادی دنیا کی پیدائش ہوں۔ غور کریں، یہاں سے پوری عمارت ٹیڑھی ہو رہی ہے کہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں مادہ ہوں، نہیں، میں مادہ نہیں ہوں، میں اس مادے میں رکھی گئی روح ہوں، میں اس مادے میں رکھی گئی ایک ذات ہوں، ایک ذات ہے جس نے اس مادی وجود کو لباس بنا لیا ہے۔ میں اس مادی دنیا کی پیدائش ہوں۔ یہ محدود نظریہ، کیا فرمایا؟ یہ محدود نظریہ ہر آدمی کو کسی ایک مقام میں محدود کر دیتا ہے۔ ہماری سوچوں میں، ہماری فکر میں ایک مقام ہے جہاں ہم محدود ہو گئے۔ ہم سب کچھ اس جسم کو جانتے ہیں، اور ہر آدمی ایک محدودیت کے تانے بانے میں خود کو گرفتار کر لیتا ہے۔ اب اس کی مزید تشریح پوری کتاب میں آگے آئے گی کہ یہ ہے سارا چکر۔ اس محدودیت سے نکلنے والا ذہن حاصل کرنا ہی قلندریت، اور اس طرح محدود اور پابند نظریے کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس محدود اور پابند نظریے کا تعارف کرا دیا کہ دیکھیں جب آپ ذات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس نظریے کو درست کریں۔ دوسرا کہ زمین پر بسنے والا ہر آدمی جب اپنا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، میں پارسی ہوں، میں عیسائی ہوں، حالانکہ روح کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا۔ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، اس میں ایک لفظ ہے، ہر آدمی جب اپنا تذکرہ کرتا ہے، یعنی اپنی ذات کو ریفر کر رہا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے عقائد کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی عقائد کا ایک سیٹ ہے جس کا نام مسلمان ہونا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سن رکھیں، قرآن ہمیں مسلم بنانا چاہتا ہے، ہم مسلمان بنے ہوئے۔ قرآن ہمیں مسلم کہتا ہے، ہم نے خود کو مسلمان کہا تو پہلا جملہ، پہلا لفظ ہی ہم غلط بول رہے ہیں۔ انگریزی میں مسلم ہی کہتے ہیں، اندازہ کریں، یہ اردو میں آ کے پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ مسلم کہتے ہیں جو بات کو تسلیم کرے، جو اپنی کمی کو، اپنی خامی کو، اپنی کوتاہی کو، اپنی کمزوری کو تسلیم کرے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، وہ ہے مسلم۔ اور مسلمان بس وہ مانتا ہے کہ میں ہوں، کیا ہوں اس پہ غور ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح میں ہندو ہوں، یعنی میں اپنے نظریات کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں پارسی ہوں، میں عیسائی ہوں۔ آگے جملہ دیکھیں، حالانکہ روح کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ روح کا کیسے نام رکھیں گے؟ کرنٹ کا نام، اب بجلی کے سارے پرزے چل رہے ہیں، آلات چل رہے ہیں، کہیں بلب جل رہا ہے، کہیں پنکھا چل رہا ہے، کہیں اے سی چل رہا ہے، کہیں آپ کا چارجر چل رہا ہے، کہیں اوون چل رہا ہے، کہیں فریج چل رہا ہے، کہیں واٹر کولر چل رہا ہے، کہیں پانی کی موٹر چل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح باہر دیکھیں، کارخانے اسی بجلی سے چل رہے ہیں۔ آپ نے کرنٹ کا نام اگر بلب رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہو گیا کہ سارے کرنٹ کو آپ بلب کہیں گے، اب بجلی کہتے ہیں اسے۔
اب اگلا جملہ دیکھیں کیا فرمایا کہ روشنی ہر جگہ روشنی ہے، چاہے وہ عرب میں ہو، عجم میں ہو، یا یورپ میں ہو، یا ایشیا کے کسی حصے میں۔ اب یہ کس روشنی کی طرف اشارہ ہے؟ یہ افکار کی وہ روشنی ہے جو اللہ کے نور سے منور ہے۔ روشنی کا لفظ روحانیت میں یاد رکھیں، یہ 4 لفظوں کو اگر آپ نے درست پرسپیکٹو میں سمجھنا سیکھ لیا تو یہ کلندر شعور آپ کے اندر اتر جائے گی اور آپ اس سے آراستہ ہو جائیں گے۔ کیا؟ تجلی کا مطلب ہے اطلاع، نور کا مطلب ہے خیال، روشنی کا مطلب ہے تصورات، اور رنگوں کا مطلب ہے، رنگ کا مطلب ہے احساس۔ یہ 4 لفظ نوٹ کر لیجئے، میں نے پہلے ہی بتا دیا، یہ آگے آئیں گے، بار بار آئیں گے۔ تو روشنی سے مراد ہمارے تصورات، اور وہ تصورات ہر جگہ تصورات ہی ہیں، چاہے عرب میں ہو، عجم میں ہو، یا یورپ میں، یا ایشیا کے کسی حصے میں۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظام کچھ اس طرح قائم ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا جو پیغام بھی آیا وہ اپنے الفاظ کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ کا پیغام اپنے الفاظ کے ساتھ قائم ہے، جس نے جیسا سمجھ کے اس کو الفاظ کی شکل دی وہ انہی الفاظ کے ساتھ قائم ہے۔ عیسائیوں کے لیے بائبل کے الفاظ مذہب کا درجہ رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے قرآن مذہب کا پیش رو ہے، یعنی سامنے پیش رو، یعنی سامنے چلنے والا۔ ہندو بھگوت گیتا کے الفاظ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ سب کتابیں دراصل خدا کے برگزیدہ بندوں کی وہ آوازیں ہیں جو روشنی بن کر تمام عالم میں پھیل گئیں۔ یعنی یہ سب کتابیں دراصل کیا ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندوں، دیکھیں کتنی گہرائی ہے حضور مرشد کریم کے الفاظ میں، بات کو کتنا جامع طور پہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کتابیں، یعنی ہمیں کسی کتاب سے نفرت نہیں کرنی، کسی کو برا یا کمتر نہیں دیکھنا، یہ ان کی اصل سٹیٹس بتا رہے ہیں۔ ایک دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خدا کے برگزیدہ بندوں کی وہ آوازیں ہیں جو روشنی بن کر تمام عالم میں پھیل گئیں، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کے تصورات عام ہو گئے، پورے مطلب لوگوں کے گروہ جو ہیں وہ ان آوازوں کی وجہ سے ایک جگہ متحد ہو گئے۔ یہ خدا کے برگزیدہ بندے، یعنی جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کے مزاج آشنا ہیں، اس کو کہتے ہیں خدا کے۔ ہم نے اسے بزرگی اور بس ان کی پوجا کرنے میں لگ گئے الٹا۔ وہ ان کی بات کو فالو کر کے ہم نے ان جیسا بننے کی چکر میں نہیں پڑے، یہ سب سے بھیانک غلطی ہے۔ اب تیسری بات، جب ہم کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، غور کیجئے، بات شروع ہوئی ہے، کبھی کائنات کی کر رہے ہیں، کبھی آپ کی بات کر رہے ہیں، کبھی کائنات کی بات ہو رہی ہے، کبھی آپ کی ذات کی بات ہو رہی ہے، کہیں کائنات کی بات ہو رہی ہے، پھر واپس آپ کی ذات پہ آ گئے۔ بات اس کتاب کا آغاز شروع ہوا تھا کہ کتاب المبین، اللہ نے چاہا ایک پروگرام ترتیب اور تدوین کے ساتھ وجود میں آیا۔ ترتیب کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ یہ سیٹ اپ ارینج کر دیا کہ بھی پہلے کیا ہوگا، بیج ہوگا، پھر اس میں سے سپراؤٹ کرے گا، پودا نکلے، یہ ترتیب ہو گئی۔ تدوین کا بھی یہی مطلب ہے کہ تدوین مدون کرنا، یعنی یہ پورا پروگرام ایک جامع حالت میں بنا دیا گیا۔ تو یہ
کیا بتایا کہ ایک کتاب المبین اور پھر اس میں 30 کروڑ لوہے محفوظ اور ایک لوہے محفوظ میں 80,000 حزیرے یعنی گلیکٹیکل سسٹم، پھر اس میں ایک خرب نظام جو ان کو پھر فیڈ کرنے کے لیے آگے 12 خرب نظام، اور پھر ایک نظام، ایک سورج اور اس کے گرد سیارے. اتنی بڑے پرسپیکٹو میں اتنی بڑی تصویر دکھاتے ہوئے کہاں بات آ جاتی ہے؟ آپ کو اپنی ذات کا مطالعہ کرنا، غور کریں، اس میں بہت بڑا راز سے لنک اپ کریں کہ کائناتی تصویر اللہ کے ذہن کو سمجھتے ہوئے آپ کو خود اپنی ذات کا مطالعہ کرنا ہے، اس پس منظر میں کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں جب ہم کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، یعنی یہ کیوں بنی، یہ کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کائنات اللہ کی آواز ہے. اب غور کریں، یہ لفظ کائنات اللہ کی آواز ہے. آواز کیا ہے؟ لہر ہے. آواز کیا ہے؟ فریکوینسی ہے. آواز کیا ہے؟ اس میں کچھ مفاہیم ہیں. آواز میں جب ہم آواز سنتے ہیں تو ہمیں کچھ مفاہیم کا کچھ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں پکاری گئی ہے. بچہ رو رہا ہے، بچے کی آواز سن کے ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھوک سے رو رہا ہے، تکلیف سے رو رہا ہے، چوٹ لگی ہے، یا کسی مصیبت میں، یا عادتاً ضد کر کے رو رہا ہے. فوراً سمجھ آ جاتا ہے نا. آواز میں بہت ساری اطلاعات ہوتی ہیں. تو کائنات اللہ کی آواز ہے. قرآن نے کہا کن کہا. کن جو ہے ادھر ہندو کہتے ہیں آکاش وانی، یعنی اللہ کی آواز، آسمانی آواز. آکاش آسمان کو کہتے ہیں، وانی آواز کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنی آواز میں اب یہاں پہ غور کریں، اپنی آواز میں یعنی اس کی کیا فریکوینسی ہیں، یہ ہمارے شعور میں نہیں آ رہا. جب اپنی آواز میں کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی. خدا جب اپنا تعارف کراتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مخلوق کا دوست ہوں. جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں بھولتا، اسی طرح خدا بھی اپنی مخلوق کو کبھی فراموش نہیں کرتا. وہ خدا جو ہمارا رب ہے، جو ہمارے لیے ہر طرح کے وسائل پیدا کرتا ہے اور ہمیں زندگی کے نئے نئے مراحل اور نت نئے تجربات سے گزارتا رہتا ہے، بلا شک و شبہ ہمارا دوست ہے. اب اس میں کتنی باریکیاں ہیں، کتنی چیزیں ہیں. جب آپ اس پہ ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرشد کریم نے ہمیں کیا کچھ بتا دیا یا ہمیں کن کن باتوں سے متعارف کرانا چاہا. سب سے پہلی بات یہ کہی کہ میں مخلوق کا دوست ہوں. اللہ نے ہم مخلوق کو اپنی غرض کے لیے پیدا کیا، لیکن دوستی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. پھر باپ بیٹے کو نہیں بھولتا، اسی طرح خدا بھی اپنی مخلوق کو کبھی فراموش نہیں کرتا. اور وہ خدا جو ہمارا رب بھی ہے، رب کا مطلب وسائل فراہم کرنے والا. اور پھر آگے اگلا ایک لفظ رب کا ایک نیا مطلب سن لیں، تربیت دینے والے کا نام بھی رب ہے. تربیت بھی اصل میں وسائل ہے. تربیت کا مادہ لفظ جو ہے رب ہے. حضور کلندر بابا اولیاء کے بارے میں آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ وہ 11 سلاسل کے خانوادہ ہیں اور 21 سلاسل کے مربی اور مشفی ہیں. میں نے جب حضور مرشد کریم سے یہ لفظ کی شرح چاہی کہ جی یہ کیا 21 سلاسل کے مربی اور مشفی سے کیا مراد ہے، تو حضور نے بتایا کہ ان سلاسل میں جن لوگوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس میں اسسٹنس کے لیے
ان سلاسل کے بڑے حضور کلندر بابا اولیاء سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو بھی لک آفٹر کر دیں، یعنی وہ ایسی شاندار تربیت کرتے. تو تربیت کیسے کی جاتی ہے کہ زندگی کے نئے نئے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور نئے نئے تجربات کروائے جاتے ہیں. اگر ہمیں یہ نہ کروائے جائیں تو ہم سیکھ ہی نہیں کچھ سکتے. اللہ جن بھی حالات سے گزار رہا ہے ہمیں خوشی خوشی خندہ پیشانی سے ان کو فیس کرنا ہے اور اس میں سے گزر کے دکھانا ہے، کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان تجربات سے گزریں. مقدس آگے فرماتے ہیں کہ مقدس کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو انکشافات ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. اب جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں ان کا رزلٹ بتا رہے ہیں کیا کہ خدا اپنی مخلوق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے ہمارے جسمانی خد و خال کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہو. اب نسلی سلسلے کی طرف جب تفکر کیا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تخلیق ایک پروگرام کے مطابق عمل میں آ رہی ہے. جب ہم زمین ماں کے پیٹ میں کوئی بیج ڈالتے ہیں تو وہ بیج نشو نما پا کر ایک درخت بن جاتا ہے. اب اس پہ باقاعدہ اگر ہم غور کریں کہ یہ کیا نظام بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تخلیق کا پروگرام، تخلیقی پروگرام کیسے عمل میں آ رہا ہے وہ پورا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بات طے کر لی گئی تھی کہ اس طرح سے یہ پروسیس بڑھے گا. یہ اللہ نے طے کی ہے کہ جب زمین کے اندر بیج ڈال دیا جاتا ہے تو وہ زمین سے پانی کو جذب کرتا ہے. اب یہ اگلا مرحلہ شروع ہو گیا اور وہ پانی بیج میں موجود ایک سوراخ، بہت باریک سا سوراخ ہوتا ہے، بیج کتنا بھی چھوٹا ہو اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، اس کو مائکرو پائل کہتے ہیں. اس کے ذریعے بیج کے اندر پہنچتا ہے اور پہنچ کر سوئے ہوئے بیج کو یعنی ڈورمنٹ سیڈ کو، یعنی بیج کے اندر ایک بیج ہے، بیج جو ہمیں باہر سے دکھ رہا ہے اس کے اندر ایک بیج ہے، اس کو ڈورمنٹ سیڈ کا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے. وہ جو ڈورمنٹ سیڈ ہے وہ دراصل ایک مائکرو فلم ہے جس کے اندر پورا پودا چھپا ہوا ہے. جب پانی اسے پہنچتا ہے ملتا ہے تو اس کی نشو نما شروع ہو جاتی ہے. کس کی؟ وہ جو چھوٹی سی مائکرو فلم اس کے اندر پڑی ہے. اب بیج کی دالیں کوٹیلیڈنز، جیسے اب چنے کا دانہ آپ لیں اسے توڑیں تو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو اسے دال کہتے ہیں، تو ان کو انگریزی میں کوٹیلیڈن کہتے ہیں. تو یہ اصل میں کیا چیزیں، ان کوٹیلیڈنز یہ سٹور ہاؤس ہیں اس کے لیے، بیج کے لیے، بیج کے جو اندر ڈورمنٹ بیج پڑا ہوا ہے یہ اس کے لیے غذائی ذخیرہ ہے. انڈے میں یہ سفیدی اور زردی اصل میں اس کا نیوٹریشن کا، اس کی خوراک کا، وہ جو بیج کے اندر بیج ہے، انڈے کے اندر جو اصل بیج ہے جس نے چوزا بننا ہے اس کے لیے یہ غذائی انتظام کیا گیا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بیج کی دالوں کے اندر چھپا ہوا ایک ننے ننے پتے اور چھوٹی ڈنڈی میں یہ وہ جو مائکرو فلم ہے اس میں خلیاتی تقسیم وقوع پذیر ہوتی ہے. خلیاتی تقسیم انگریزی میں سیل ڈویژن کہتے ہیں، یعنی سیل ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کس کے؟ وہ جو مائکرو فلم کے اندر ایک سیل پڑا ہوتا ہے اس کو زائگوٹ کہتے ہیں اور وہ اپنا آپ کو تقسیم در تقسیم یعنی ملٹی پلائی کر رہا ہے. وہ تقسیم ہو رہا ہے لیکن کر ملٹی پلائی رہا ہے. یہ دیکھیں یہ لفظوں کا. تو چھوٹی ڈنڈی میں خلیاتی تقسیم وقوع پذیر ہوتی ہے. پھر اس فلم میں موجود ننے ننے پتے بڑھ کر تنے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ ڈنڈی بڑھ کر جڑ بن جاتی ہے. یعنی اوپر بڑھتی ہے تو تنا بنتا ہے، نیچے جاتی ہے تو جڑ بن جاتی ہے. اب یہ جڑ
زمین میں داخل ہو کر نہ صرف زمین سے اس نئے پودے کے لیے پانی اور غذا جذب کرتی ہے، بلکہ اس پودے کے لیے زمین میں مستقل ٹھہراؤ کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جڑ کے دیکھیں دو کام بتا دیے، پانی اور غذا جذب کرنا اور زمین میں ٹھہراؤ کا سبب بننا۔ اس کے برعکس تنا زمین کے مخالف سمت اور روشنی کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ پودے کی ابتدائی عمر میں پودے کی دالیں جو اس نومولود پودے کے لیے غذا کو ذخیرہ کیے ہوتی ہیں، پودے کو غذا فراہم کرتی ہیں۔ جب پودا اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی میں ضیائی تالیف یعنی فوٹو سینتھسس کے ذریعے خود اپنی غذا تیار کرنے لگتا تو یہ دالیں خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کنزیوم ہو جاتی ہیں، اور پودا نشو نما کے بعد زمین پر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، آپ مثال دے رہے ہیں، تخلیقی پروسیس سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک باپ یا ایک شوہر اپنی زوجہ یعنی اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو زمین کی طرح وہاں بھی نشو نما کا سلسلہ ایک بیج ہی کی طرح قائم ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی درجے میں ایک نرم و نازک تنا وجود میں آتا ہے جو نیٹوکارڈ کہلاتا ہے۔ نشو نما کا یہ سلسلہ ارتقائی منازل طے کر کے جب تکمیل کو پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے زمین اپنے پیٹ سے کسی درخت کو باہر نکالتی ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ تولد ہوتا ہے، یعنی پیدا ہوتا ہے، مادی دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی یہاں تک آپ نے سن لیا، میرے ساتھ پڑھا۔ اس میں کوئی سوال جو پوچھنا ہو آپ پوچھ لیں، میرا خیال ہے یہیں رک جاتے کیونکہ